بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اس تیزی سے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں کہ خود ان کے ساتھی، خود ان کے خاندان والے، خود ان کے قریبی جو ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ تازہ ترین یہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جس کو ہم القادر ٹرسٹ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے خود کو بری الذمہ قرار دے دیا ہے اور تمام جو مدعا ہے وہ اپنی کابینہ، جو اس وقت کی کابینہ تھی، اس پر ڈال دیا ہے۔ واہ واہ! یہ انہوں نے ایک بیان جمع کروایا قومی احتساب بیورو میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اگر میں وزیر اعظم تھا تو لیکن فیصلہ تو کابینہ نے کرنا تھا۔ کابینہ کیا کہتی ہے؟ فیصل واؤڈا، غلام سرور خان، طارق بشیر چیمہ، شیخ رشید اور اس وقت کی کابینہ کے بہت سے وزراء، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بند لفافہ دکھایا بھی نہیں گیا، کہا گیا، دور سے کہا گیا کہ بھائی یہ ایک لفافہ ہے، اس میں یہ ڈاکومنٹ ہیں اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط بھی نہیں کرنے، گھگی بھی نہیں مارنی، اور آپ نے اس کو منظور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کابینہ کے اراکین یہ کہتے ہیں۔ دوسری طرف جو عناصر ہیں، دوسری طرف جو لوگ ہیں، وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اس طرف جائیں، اس طرف معاملات کو لے کر جائیں کہ عمران خان کی بات پہ یقین کریں، تو بھی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آتی، کیونکہ عمران خان کا یہ دعویٰ کہ یہ اس میں ملوث نہیں ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ ملوث ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیونکہ کابینہ کا ہیڈ وزیر اعظم ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ساری ذمہ داری اس پہ آتی ہے، تو وہ جناب آپ کس طرح کہہ سکتے کہ آپ اس سے بری ذمہ ہیں؟ کابینہ کو تو آپ نے کچھ دکھایا نہیں۔ کابینہ کے اراکین کے جو نام ہیں، جو ان کے جوابات ہیں، جو ان کا موقف ہے، وہ سامنے ہے، پوری طرح عیاں ہے، واضح ہے، دو ٹوک ہے۔ تو پھر اب آپ اپنے سے اب خود کو بے گناہ قرار دے رہے ہیں تاکہ آپ اس کیس میں پھنس نہ سکیں، اور آپ پوری کابینہ جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں جی وہ پھنس جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کابینہ پھنسی تو آپ نے بھی پھنسنا ہے، کیونکہ کابینہ کے ہیڈ آپ تھے، نکلتے اس میں آپ سکتے نہیں۔ تو یہ کیس جو ہے وہ توشہ خانہ کی طرح، یہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس بھی ہے، یہ بھی خان صاحب کے گلے کی ہڈی جو ہے وہ مکمل طور پر بنا ہوا ہے۔ وہ جتنے مرضی رنگ بدل لیں، یو ٹرن لے لیں، کہہ دیں کہ یہ کارکن میرے نہیں تھے، یہ کہہ دیں کہ یہ وزیر میرے نہیں تھے، یہ کہہ دیں کہ جناب یہ میرے ساتھ چلتے نہیں تھے، ان کے کسی اور طرف تھے، یہ کمزور تھے۔ جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوا، تمہارے ساتھ سارا کچھ کیا، احسانات کیے، تم وہ سارا بھول گئے، اور اب وہ ایک گالم گلوچ شروع ہو جاتا ہے سلسلہ، اور پھر چل سو چل والی کام ہے۔ اب دوسری طرف وہ جو ایک بڑا پروجیکٹ سی پیک جس کو کہتے ہیں، اس کی مخالفت عمران خان کی حکومت میں ہوتی رہی، اس پروجیکٹ کو بند کر دیا گیا، اس پہ کام روک دیا گیا، اس کے بھی باقاعدہ شواہد سامنے آ گئے۔ اور تو اور اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہواری، وہ عادل راجہ، وہ بگوڑا، وہ دیکھے، وہ وہاں پہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان کے اداروں، پاکستان کی فوج، خاص طور پر آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ سی پیک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، وہ پاک چین جو تعلقات ہیں اس کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ جو ہواری ہے، یہ جو عادل راجہ ہے، اس کا یہ آج کل وہ تو ظاہر ہے اپنے مقصد کے لیے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے نا، آگے رکھ کے، وہ انڈین ایجنڈے کو فروغ دینے والا شخص ہے، کیونکہ انڈیا سے وہ پیسے پکڑتا ہے، مال پکڑتا ہے، وہ تو انڈین ایجنڈے کو فروغ دے رہا ہے، کہتا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں ہوں۔ تم فوج کے خلاف نہیں ہو تو پاکستان کے خلاف ہو، اور یہ فوج پاکستان کی ہے۔ انڈیا بڑا خوش ہوتا ہے اس نیریٹو سے کہ دیکھیں جی یہ بندہ لگا ہوا ہے، اور وہ جناب حالات و واقعات اور جناب فوج کے مخالفت میں اور آرمی چیف کے خلاف تو بڑے خوش ہیں، وہ تو اس کو مال دے رہے، دھڑا دھڑ پہنچا رہے ہیں، اور یہ کیے جا رہا ہے۔ وہ جناب کبھی کوئی فلم ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی بیانات ڈال دیتا ہے، تو وہ جناب میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اللہ معاف کرے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے، لیک کی جاتی ہے، کالی بھیڑیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ جن لوگوں نے فوج کا نمک کھایا، اگر وہ نمک حرام
بن گئے ہیں کچھ لوگ، تو پھر جناب ایسے لوگوں کو سیدھا کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جو نمک حلال ہے وہ تو بیچارے قربانیاں دیتے ہیں، وہ شہادتیں دیتے ہیں، وہ تو فوج کی عزت پہ حرف نہیں آنے دیتے، اپنے ادارے پہ حرف نہیں آنے دیتے، لیکن اس طرح کے یہ جو بگوڑے ہیں اور بھی بہت سے لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کوئی کہتا ہے میں فلاں کرنل تھا، وہ فلاں عہدے پہ تھا، لیکن وہ جناب آرمی چیف کے خلاف او ٹی ایس کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور اپنا جو چورن ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ اور یہ تو ان کی دشمنی صرف یہ پاکستان کی فوج پاکستان کے خلاف وہ واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ یہ بلی بھی تھیلے سے پوری طرح باہر آ چکی ہے کہ یہ سی پیک کے خلاف، یہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کے خلاف ابھی کہتا ہے، یہ عادل راجہ بھی کہتا ہے جی چین نے شہباز شریف کی تعریف کر دی ہے تو چین نے پیسہ لگا دیا ہے، تو چین چاہتا ہے کہ شہباز شریف بھی وزیر اعظم رہے، دوبارہ شہباز شریف بھی بن کر آ جائے اور باقی سب کی چھٹی ہو جائے، تو یہ چورن بیچنا شروع۔ بھائی انہوں نے اگر تعریفی خط لکھ دیا، اگر انہوں نے شہباز شریف کی تعریف کر دی تو شہباز شریف نے کوئی کام کیا ہوگا نا۔ اور یہ دو طرفہ تعلقات ہوتے ہیں، باہمی احترام پر مبنی ہوتے ہیں، اور چین کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، اور تو وہ کیوں اس طرح پہ سے تعریف کرے گا؟ سی پیک کا سب سے زیادہ فائدہ تو پاکستان کو ہونا ہے نا، تو اس میں بھی کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب یہ پھر جو پوری طرح یہ جو شخص عادل راجہ ہے یہ ننگا ہو کر سامنے آیا ہے، کیونکہ اس کا جو بیانیہ ہے انڈیا کو سوٹ کرتا ہے، اور اس کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ انڈیا تو اسی وجہ سے خوش ہوگا، اور یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا پاکستان کو بدنام کرنے کا، پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کرنے کا۔ وہ سوشل میڈیا کے اوپر باہر بیٹھ کر ترانے پڑھنے شروع ہو جاتا ہے، اور جناب جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے وہ بھائی خدا کے لیے حقائق کا سامنا کرنا سیکھو۔ اس فوج میں صرف آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نہیں ہے، وہ ایک 7 سے 8 لاکھ فوج کا سربراہ ہے، اس کا بھائی باپ ہے، اس کے آفیسرز ہیں، اس کے جوان ہیں، اور فوج میں ڈسپلن اور سب سے زیادہ نظم و ضبط جو ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے بطور، اسی وجہ سے ادارہ قائم ہے۔ تمہارے جیسے بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، بہت انہوں نے کوشش کی کہ فوج کو توڑا جائے، فوج کو تقسیم کیا جائے، فوج میں نفرت، فوج میں تعصب، کس قسم کے جو منصوبے ہیں وہ آپ بنا لیں، اپنے ویلاؤز کر لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے فوج کو بدنام کیا، ادارے کو بدنام کیا، ان مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا، کیونکہ فوج ہے تو پاکستان کی سالمیت ہے، تحفظ ہے، دفاع ہے، ہمارے تحفظ اور دفاع کی ضامن ہے۔ تو عادل راجہ صاحب جتنا مرضی شور کر لیں، شور شرابے کر لیں، دشمنوں سے پیسے پکڑ کے مال بٹور کے جو مرضی کر لیں، آپ کا یہ جو چورن جو ہے وہ زیادہ دیر بکنے والا نہیں ہے۔ ایکسپوز ہو رہے ہیں آپ، اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ عمران نیازی یہ بھی ایکسپوز ہو رہا ہے، برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے تم اس کو استعمال کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کبھی کہتا ہے جی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، کبھی کہتا ہے جی کہ جناب 9 مئی میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر یہ سارا کام کیا۔ جو بھی حقائق ہے، جو بھی شواہد ہے، ایک ایک جو ثبوت ہے روز روشن کی طرح سامنے آ رہا ہے، اور جن لوگوں نے یہ کیا، جو لوگ افواج پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف نفرت، تعصب اور تقسیم پھیلا رہے ہیں، وہ کسی صورت اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔